برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے اور قرآن کے فیوزات سے ہم سب کو مشرف اور متمتع فرمائے۔ چونکہ 27 رمضان المبارک ممکنہ شب قدر ہے اور علماء کی اکثریت اور راجح قول 27 رمضان المبارک کے حوالے سے ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ شب قدر ہوا کرتی ہے، اس لیے بالاہتمام اس رات کو دیگر طاق راتوں میں اہمیت حاصل ہے۔ اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے ہمیں یہ سعادت میسر آ رہی ہے کہ اس عظیم رات میں رب کے پاک گھر میں قیام اللیل کی صورت میں ہم سب جو موجود ہیں اور جمع ہیں۔ چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس 27ویں شب میں ہم دیگر بھی چند معمولات سر انجام دیتے ہیں۔ ختم قرآن کی اس تقریب کے بعد رات 2 بجے انشاءاللہ العزیز صلاۃ التسبیح کی باجماعت ادائیگی اور اس کے بعد اجتماعی دعا کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے اور انشاءاللہ آج بھی یہ روٹین کے مطابق ہم اپنے اس عمل کو سر انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ صلاۃ التسبیح باجماعت ادا کی جائے گی، آپ احباب شریک ہوں گے، پھر اجتماعی دعا ہے، ذکر ہوگا، اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اور جیسا کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ اجتماعی دعا میں قبولیت کے امکانات بڑھ جایا کرتے ہیں، اور جہاں 40 لوگ موجود ہوں ان میں سے ایک ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس کی دعا رب ذوالجلال قبول فرماتا ہے، اور رب ایک کی برکت سے تمام کی دعاؤں کو شرف قبول بخشتا ہے۔ اس لیے اجتماعی دعا میں ہمیں کثرت کے ساتھ شرکت کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ساتھ ساتھ 27ویں روزے کی جو سحری ہے وہ ہم ایک بڑا اہتمام احباب کی محبتوں کے سلسلے میں قائم کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج کے اس عظیم روزہ کی سحری بھی صلاۃ التسبیح کے اس اجتماع کے بعد ہمارے ساتھ ہی اختیار فرمائیں، اور فجر کی نماز سے لے کر وقت اشراق تک گزشتہ چند سالوں سے ہمارا معمول ہے کہ یہ پورا وقت ہم مسجد میں گزارتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور بلا شبہ اس وقت اور اس تقریب کا انتظار بہت سارے حضرات کو پورا سال رہتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ باجماعت فجر کی نماز بھی ہمارے ساتھ ادا کریں اور وقت اشراق تک ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ یہ معمول جو ہم اختیار کرتے ہیں اس کا سبب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی اور پھر اپنی جگہ پر قائم رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اور پھر اس نے 2 رکعت نفل ادا کیے یعنی نماز اشراق ادا کیے، اللہ رب العزت اسے کامل حج اور کامل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بشارت زبان مصطفیٰ سے ہے کہ اس زبان مصطفیٰ سے نکلنے والا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ سچا بھی ہے اور سچا بھی ہے، تو اس سعادت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کل ویسے ہی اتوار ہے اور آفس کی مصروفیات کا بھی ہمیں کوئی دشواری اور پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ، تو ہمارے ساتھ اس تقریب میں بھی شریک رہیں۔ میں سب سے پہلے اپنی ان خواتین کا، ماؤں بہنوں کا شکریہ ادا کروں گا جو پورا ماہ ہمارے ساتھ صلاۃ التراویح میں شریک رہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے مستقل بنیادوں پر تشریف لاتی رہیں۔ میں سب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہماری ان ماؤں بہنوں کو صحیح معنوں میں قرآن کے نور سے مشرف اور متمتع فرمائے۔ آپ تمام احباب کا بھی میں شکر گزار اس بنیاد پر ہوں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یہ خوبصورت ماحول کے انعقاد کرنے میں یقیناً آپ کی دلچسپیوں اور آپ کی محبتوں اور آپ کے خلوص کا بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بہاریں اسی طرح سے شاد و آباد رکھے اور تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ جاری رہے، اور قرآن کے صدقے میں رب ذوالجلال ہماری اس محبت کو یوں ہی قائم اور دائم فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں
اور آپ حضرات سے میں اپنے لیے صرف ایک دعا کا خواستگار ہوں۔ تنہائی میں کبھی جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو مجھ فقیر کے لیے یہ دعا ضرور کر دیجیے گا کہ اللہ رب العزت آخر دم تک اس گناہگار زبان پر قرآن کو جاری رکھے۔ صحیح معنوں میں جتنی بھی عزتیں، جتنا بھی وقار، جتنی بھی محبتیں ہم نے یا ہمارے خاندان نے سمیٹی ہیں، اس میں سارا کا سارا فیضان اس قرآن کا ہے۔ ہمارے دادا جان الحاج حافظ کرم دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگرچہ سادہ حافظ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو فہم و فراست کا اور دور بینی کا وہ خوبصورت ملکہ عطا فرمایا تھا، اور ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو زبان کی وہ پاکی عطا فرمائی تھی کہ جو وہ کہہ دیتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا۔ اپنی اولاد کے لیے اور ہمارے لیے بھی انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ قرآن کے ساتھ یہ جڑے رہے، اور ان کی یہ دعا تھی کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دینا، یہ دنیا بھر گھومیں گے، انہیں کسی چیز کی محتاجی نہیں ہوگی۔ اور یہ ہم تو اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنی الفتیں اور جتنی محبتیں ہم نے سمیٹی ہیں، اس میں ہمارے عمل کا اور محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، سارا کا سارا ہمارے بزرگوں کی ان دعاؤں کا اثر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کفران نعمت سے بچائے اور نعمت کے زوال سے محفوظ رکھتے ہوئے آخر وقت تک اس زبان پر قرآن کی تلاوت کو جاری رکھے۔ آج کی ہماری انشاءاللہ تلاوت کا آغاز سورہ انشقاق سے ہوگا، اور پیچھے ہم سورتوں کا اگر بغور ملاحظہ کرتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ کورت، سورہ انفطار، پھر اس کے بعد سورہ مطففین اور پھر سورہ انشقاق، یہ تمام کی تمام احوال قیامت کو بیان کر رہی ہیں، قیامت اور قرب قیامت کی کیفیات کو ذکر کر رہی ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے ان تمام پر خلاصہ کے ساتھ اپنے الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر کیے تھے۔ اگلی سورت سورہ بروج اور سورۃ الطارق میں اللہ رب العزت نے چند تاریخی واقعات کی جانب اشارہ فرمایا ہے، اور ساتھ چاند، ستاروں اور خاص طور پر سیاروں کے تذکرے کیے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید اور بالخصوص رب ذوالجلال کا جو لوح محفوظ ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ جس پر رب ذوالجلال نے تمام قسم کے علوم اور معرفت کو رقم فرمایا، اور قلم نے رب ذوالجلال کے اذن سے اس تمام کو ترتیب دیا۔ یہ ساری تفصیل ہمیں سورہ طارق میں اور سورہ بروج میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے۔ سورہ اعلیٰ کے آغاز میں ہی رب ذوالجلال نے اپنی کبریائی اور اپنی پاکی کو بیان کیا ہے، فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی۔ ہم جو سجدے میں جو دعا پڑھتے ہیں، جو وظیفہ کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، وہ اسی آیت سے ماخوذ ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے ہی ساری پاکیاں ہیں، جو سب بڑائیوں کا مالک ہے اور ساری بڑائیوں کا حقیقی حقدار اور سارے فخر اور سارے غرور کا حقدار وہی رب ذوالجلال ہے، اور اس جیسی پاک ذات کوئی ذات نہیں۔ اور آگے فرمایا الذی خلق فسوی، کہ جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، والذی قدر فہدی، اور اس نے ہر چیز کو صحیح پیمانے کے مطابق اور تقدیر پر قائم فرمایا، فہدی، اور ہدایت عطا کی۔ یہاں مفسرین اس ہدایت سے ہدایت جبلی مراد لیتے ہیں،
اور میں اکثر اس مقام پر یہ بات ذکر کیا کرتا ہوں کہ انسان اور ذی روح بالخصوص، یعنی جس میں بھی اللہ رب العزت نے روح رکھی ہے، شعور کا مادہ رکھا ہے، تو اللہ رب العزت نے اسے یہ ہدایت جبلی دنیا میں آتے ہی عطا کی ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، رب ذوالجلال نے اس ہدایت سے جانوروں کو بھی محروم نہیں رکھا ہے۔ اس کی مثال مفسرین نے دی ہے کہ مرغی اور بطخ دونوں کے بچے ان کے انڈوں میں سے نکلتے ہیں، اور مرغی جو ہے اپنے بچوں میں جو جان پیدا کرتی ہے اس کا ایک پروسیس ہے جس کو ہم پنجابی میں کڑک بیٹھنا کہتے ہیں، کہ وہ مرغی جو ہے وہ اپنے انڈے لے کر اپنے نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اپنے سینے کو کھول دیتی ہے، یعنی پروں کو کھول دیتی ہے، اور سینے کی حرارت اور گرمی ان انڈوں پر ڈالتی ہے۔ 20 21 22 دن کے اس پروسیس کے بعد اللہ رب العزت ان بے جان انڈوں میں جان کو پیدا فرما دیتا ہے، اور جب وہ انڈا ٹوٹتا ہے تو اس میں سے مرغی کا بچہ نکل کر دوڑنے لگ جاتا ہے۔ بطخ بھی اسی طرح سے انڈا دیتی، لیکن اس بطخ کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں یہ کڑک بیٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر اس کے انڈوں میں جان کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو علماء نے ذکر کیا کہ اس کے بھی انڈوں کو اٹھا کر مرغی کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ جیسے وہ اپنے انڈوں پر حرارت ڈالتی ہے، گرمی ڈالتی ہے، اسی طرح سے بطخ کے انڈوں پر بھی حرارت اور گرمی ڈالتی ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس پروسیس کے بعد مرغی کے انڈے بھی کھلتے ہیں اور بطخ کے انڈے بھی کھل جاتے ہیں۔ جو مرغی کے انڈے نکلتے ہیں تو اس میں سے مرغی کے بچے نکلے ہیں، جو بطخ کے انڈے کھلے ہیں تو ان میں سے بطخ کے بچے نکلے ہیں۔ جب وہ دونوں چلنے کے قابل ہوتے ہیں تو چلتے چلتے وہ ایک پانی کے تالاب کے کنارے پہنچتے ہیں، اور بطخ کا جو بچہ ہے وہ چھلانگ لگا کر پانی میں کود جاتا ہے، جبکہ جو مرغی کا بچہ ہے وہ وہیں کنارے پر کھڑا رہ جاتا ہے۔ تو یہاں مفسرین نے سوال اٹھایا، امام رازی کا جو انداز ہے وہ معقولات پر کلام کرتے ہیں۔ امام رازی کی تفسیر ہم اٹھائیں تو وہ سارے عقلی سوالات خود ہی قائم فرماتے ہیں اور پھر اس کا خود ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ اسلوب ہے، چونکہ علم المناطقہ میں اپنا امام ایک اعتبار سے تصور کیے جاتے ہیں، یوں سمجھیے کہ اپنی اس فیلڈ میں، تو یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ بطخ کا جو بچہ ہے وہ کود کر پانی میں چلا گیا، اور مرغی کا جو بچہ ہے وہ سہم کر وہیں کنارے کھڑا رہا، وہ پانی میں کیوں نہیں گیا؟ بطخ کے بچے کو کس نے بتایا کہ یہ پانی کا تالاب تیرے کھیلنے کے لیے ہے، اور مرغی کے بچے کو کس نے بتایا کہ تو پانی میں جائے گا تو ڈوب جائے گا؟ فرمایا والذی قدر فہدی، یہ وہی رب ہے کہ جو ہر ایک کو یہ شعور عطا کرتا ہے کون سی چیز تیرے کام کی ہے اور کون سی چیز تیرے نقصان کی ہے۔ یہاں بھی صوفیاء کا بھی پیغام پوچھیں تو صوفیاء کہتے ہیں کہ تم سے تو پھر وہ بطخ کے بچے اچھے ہوئے، تم سے تو اچھے وہ مرغی کے بچے ہوئے کہ جن کو پتہ ہے کہ یہ چیز میرے نقصان کی ہے۔ اے انسان، تو جانتا بھی ہے کہ گناہ تیرے نقصان کا ہے، پھر بھی تو نقصان کر رہا ہے۔ پھر کس بات کا انسان اشرف المخلوقات، اور کس بات کا انسان کہ جو کہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے عقل دے کر دیگر اقوام سے ممتاز اور مکرم کیا۔ اسی سورہ میں آیات ہیں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس کا سبب بھی مفسرین نے ذکر فرمایا کہ ہم آپ کی زبان پر قرآن کو جاری کرتے ہیں، آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور بھولتے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو رب ذوالجلال آپ کے سینہ مبارک سے محفوظ کرنا چاہتا ہے اسے سینہ مبارک سے الگ فرما دیتا ہے۔ یہ رب ہی کی شان ہے، اور رب ذوالجلال اسی کے اعتبار سے ہی یہ ساری شریعت اور تبلیغ کے سلسلے کو قائم کیے ہوئے۔ سورہ غاشیہ ہے، اس میں ایک دفعہ پھر اس خبر کا تذکرہ ہے، حدیث الغاشیہ، اس خبر کا تذکرہ ہے کہ جو بڑی خبر جس کے بارے میں سورہ نبا میں بھی فرمایا نبأ العظیم، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ مدینہ المنورہ میں ایک خاتون اپنے گھر میں بیٹھی اس کی تلاوت کر رہی تھی، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر یہ سن لیا، اور پھر حضرت عمر فاروق روتے ہوئے گھر چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہاں وہ غاشیہ کی بات بس آئی ہی آئی، نہ جانے وہ دن کب آیا اور اب آیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن تک روتے رہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے رہے، مولا تو نے ان بوڑھی عورتوں کی زبانوں پر رب کا کیسا پیغام جاری کر دیا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ فجر ہے،
سورہ فجر میں اللہ رب العزت نے 5 قسموں کو ذکر فرمایا ہے، اور اس سورہ کے آخر میں رب ذوالجلال نے اس نفس مطمئنہ کی بات کی ہے کہ جس نفس مطمئنہ کے حصول کے لیے ہر صاحب ایمان متلاشی اور سرگرداں ہے۔ سورۃ البلد بالاہتمام آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی۔ کون سا شہر؟ جس میں حجر اسود ہے۔ کون سا شہر؟ جس میں صفا مروہ ہے۔ کون سا شہر کہ جس میں کعبۃ اللہ ہے؟ کون سا شہر کہ جس میں حتیم و مطاف ہے؟ فرمایا نہیں، انت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر کی قسم کہ جس کی گلیوں میں آپ خرام ناز فرماتے ہیں، جس گلیوں میں آپ چلتے ہیں، ہمیں اس شہر کی قسم ہے۔ اور یہاں امام سیوطی کہتے ہیں کہ جب تک میرے مصطفیٰ مکہ میں تھے تو یہ قسم مکہ کے لیے تھی، لیکن جب میرا رسول چل کر مدینہ آ گیا تو پھر یہ قسم مدینہ کے ساتھ ہو گئی، اور قیامت تک قسمیں پھر مدینہ ہی کی کھائی جا رہی ہیں۔ چونکہ جو شرف ہوا کرتا ہے وہ شرف مقام کا مکین کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ امام ہے، امام اپنا مصلی اٹھا کر ان پلر کے درمیان ڈال دیتا ہے تو وہی پہلی صف ہو جاتی تھی، اور آج اس نے اٹھا کر یہاں رکھ دیا ہے تو پہلی صف میں ندیم صاحب یہیں بیٹھ گئے ہیں۔ تو جہاں جہاں مقام کا مکین ہوا کرتا ہے، مکین کے شرف کی وجہ سے مقام کا شرف ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا جب تک وہ مکین مکہ میں تھا تو شرف اس کے ساتھ ساتھ مکہ میں تھا، اور جب وہ مکین امام الانبیاء مدینہ تشریف لے آئے تو وہ شرف بھی ان کے ساتھ مدینہ آ گیا۔ اور اس بات پر تو امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ حضور جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں، حضور کا مبارک جسم زمین کے جس حصے سے لگا ہوا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود اور حضور کی ذات کی برکات ہیں جنہیں قرآن نے ذکر کیا۔ قسم ہے اس شہر کی محبوب جس قسم میں آپ چلتے ہیں۔ اندازہ تو لگائیے رب ذوالجلال اپنے محبوب سے کس قدر پیار اور محبت فرماتا ہے کہ اندازے رفع وجہ کو بھی دیکھتا ہے۔ دوسرے بارے میں فرمایا تم بار بار اپنا چہرہ اٹھاتے ہو، اور اگر یہاں مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں محبوب بھیجے تو پھر اس شہر کی بھی رب ذوالجلال قسم ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الشمس ہے، سورۃ اللیل ہے، ان تمام میں رب ذوالجلال نے قسمیں ارشاد فرما کر اپنی کبریائی، اپنی قدرت اور اپنی تخلیق کے مظاہر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ اللیل کا جو آخری حصہ ہے اس کے بارے میں مفسرین نے اجماع فرمایا کہ یہ آیات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ آیت اور اس میں الاتقا کا جو لفظ ہے بالخصوص وہ جناب صدیق اکبر کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بے شک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اتقاکم، تم میں سے جو اتقا ہے اس کی رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت ہے۔ تو وہ اتقا کون ہے؟ یہ سورۃ اللیل میں فرمایا ہم نام بھی تبدیل نہیں کریں گے اس اتقا کا کہ تم کہتے پھر وہ فلاں اتقا فلاں اتقا، وہ جو اتقا ہے نا جو سب سے زیادہ جس کی عزت ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہاں الاتقا سے مراد میرا ابو بکر ہے، اس لیے کہ آگے بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم صحابی کی ہی ہو رہی ہے کہ جب آپ نے جناب بلال حبشی کو آزاد کروایا تھا تو اس کے نتیجہ میں لوگ آپ کو یہ تانا دے رہے تھے کہ جناب کالے غلام کی اتنی قیمت تو نہیں ہوتی جو ابو بکر نے دی ہے، شاید انہوں نے کوئی ان پر احسان کر رکھا تھا کہ جس کا انہوں نے خریداری کر کے بدلہ دیا ہے۔ تو قرآن نے کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس پر کسی کا بھی کوئی ایسا احسان نہیں ہے کہ جس کی جزا دی جائے، میرا ابو بکر تو جو بھی کرتا ہے اس لیے کرتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور پھر آگے دیکھیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ وہ سب کچھ کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یہاں یہ جو یرضا ہے اس کے حوالے سے علماء نے کہا کہ یہ فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ اگر فاعل لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس رب کو راضی کر رہا ہے نا وہ رب ان قریب ابو بکر سے راضی ہو جائے گا، اور اگر اس سے مراد مفعول لیا جائے تو فرمایا ان قریب جس رب کو وہ راضی کر رہا ہے نا، جس رب کو وہ راضی کر رہا ہے یہ بھی اپنے رب سے اسی اعتبار سے راضی ہو جائے گا۔ وہ رب تو پہلے ہی راضی ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، لیکن یہ بھی اپنے رب سے راضی ہوگا۔
اور اس کی مثال وہ موجود ہے کہ جب سب کچھ گھر کا لا کر حضور کی خدمت میں رکھ دیا اور ٹاٹ پہن لیا تھا اور کانٹوں سے اس ٹاٹ کو اپنے جسم پر روک لیا ہے، جناب جبریل امین پیغام لے کر آئے ہیں، اس بارگاہ میں سلام لے کر آئے جس بارگاہ کو صدیق اکبر کہتے ہیں، اور کہا کہ اپنے ابو بکر سے پوچھئے محبوب کہ کیا یہ اس کیفیت میں بھی اپنے رب سے راضی ہے؟ اس کے جواب میں جناب صدیق اکبر روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اور اپنے رب سے راضی ہوں گا؟ فرمایا میں رب سے راضی ہوں، میں رب سے راضی ہوں، میں رب سے راضی ہوں۔ تو یہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ دونوں طرف کی رضامندی کی جانب اشارہ ہے۔ اگلی سورت سورت الضحیٰ ہے اور یہ تو پوری کی پوری ہی شان مصطفیٰ ہے۔ وَالضُّحَىٰ چاشت کے وقت کا جو سورج ہے اس کی قسم کھائی گئی، اور یہاں مفسرین نے فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ چونکہ وہ جو چاشت کے وقت سورج ہوتا ہے اس کی روشنی آنکھوں کو بڑی بھلی لگتی ہے، دل چاہتا ہے کہ اس روشنی کو دیکھتے رہیں، وہ اپنی گرمی میں بھی ٹھنڈک تقسیم کر رہی ہوتی ہے، اور یہاں فرمایا محبوب کا چہرہ ایسا ہی چہرہ ہے۔ وَالضُّحَىٰ محبوب جیسے یہ سورج نکلتا ہے اور چاشت کے وقت کی اس کی روشنی ہر ایک کو بھا رہی ہوتی ہے، اے چہرہ وَالضُّحَىٰ والے مصطفیٰ آپ کے اس چہرے کی قسم کہ جس کی روشنی سے پورا عالم روشن و منور ہے۔ اور وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا حضور کی جو مبارک زلفیں ہیں وہ مبارک زلفیں گھنی سیاہ گھنی زلفیں ذکر کی گئیں، اور فرمایا کہ ان میں آخر میں تھوڑا سا خم تھا، یعنی آخر میں آ کر وہ تھوڑی سی گھوم جایا کرتی تھی اور گھنی تھی۔ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور رات کی قسم کہ جب وہ خوب چھا جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرمانے کے بعد جب اپنی مبارک زلفوں کو کنگھی فرمانے کے لیے ان گھنی زلفوں کو وَالضُّحَىٰ پر ڈالتے ہیں، تو وہ جو ضحیٰ جب چھپتا ہے، جب رات آتی ہے تو دن چھپ جاتا ہے، تو جب وہ زلفیں آتی ہیں تو وہ دن چھپ جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ رات کی طرح سیاہ کالی زلفوں والے مصطفیٰ آپ کی مبارک زلفوں کی قسم۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ آپ کا رب نہ ہی آپ سے جدا ہوا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ توقف ہوا تھا وحی کے اترنے میں، تو لوگوں نے تانا دینے لگا کہ معاذ اللہ محمد کا خدا ان سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ تو فرمایا کہ محبوب اب دیکھیں نا منایا جا رہا ہے، حضور کو جب تھوڑا سا حزن ہوا کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو لاڈ کا انداز تو دیکھیے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے کہا جا رہا ہے وَالضُّحَىٰ، پھر کہا جا رہا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور پھر کہا جا رہا ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ آپ کا رب آپ سے جدا بھی نہیں ہوا ہے، آپ کو تنہا بھی نہیں چھوڑا ہے، آپ کو الگ بھی نہیں کیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ محبوب یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے، ہر آنے والا دن آپ پر گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے۔ اور یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ جیسے جیسے دن گزر رہا ہے رب جو اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے ہر آنے والے دن میں پہلے دن سے زیادہ پیار کر رہا ہے۔ تو یہ بیچ میں گیپ کیوں آیا تھا؟ یہ گیپ فرمایا کہ جب محبوبوں کے درمیان فرق آتا ہے نا وقت کا، تو اس میں جو تڑپ ہے وہ بڑھ جایا کرتی۔ ماں باپ کی اولاد دوسرے ملکوں میں رہتی ہو تو اس طرح سے اولاد جو روزانہ گھر میں آتی جاتی ہو محبت کا اظہار نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اولاد 6 مہینے 8 مہینے کے بعد واپس آتی ہے تو اس کا ماتھا بھی چوم رہے ہوتے ہیں اور اس کو سینے سے بھی لگا رہے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد جب وہ ملا تو وہ محبت بے چینی اور بے قراری کے ساتھ اپنا الفت و محبت کا اظہار کرتی ہے۔ محبوب یہ جو گیپ آیا تھا نا یہ گیپ بھی اس محبت کو بڑھانے کے لیے تھا۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہاں سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی روزانہ آتے تھے، ہر نماز میں آتے تھے، روزانہ آ کر ملتے تھے، مسافہ کرتے، دست بوسی کرتے چلے جاتے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا ٹھہر کر ملا کرو، محبت میں اضافہ ہوگا۔ اب وہ روزانہ آ کر ہر نماز میں کیوں ملتے تھے؟ اس لیے آ کر ملتے تھے نا کہ یہ محبت اور بڑھے، حضور سے برکتیں ملیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں میں نسخہ دیتا ہوں یہ محبت بڑھانے کا، وقفے کے ساتھ ملا کرو، ٹھہر کر ملا کرو۔ انہوں نے جا کر پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ لوگوں حضور سے محبت بڑھانا چاہتے ہو، مجھے نسخہ مل گیا ہے۔ کیا نسخہ ہے کہ حضور سے محبت بڑھے؟ حضور نے فرمایا مجھ سے ٹھہر کر ملا کرو۔ جناب صدیق اکبر کو بھی یہ پیغام پہنچا۔ ایک نماز میں نہیں ملے، دوسری میں نہیں ملے، تیسری میں نہیں ملے، تو چوتھی میں حضور نے خود پوچھ لیا ابو بکر 3 نمازوں سے نہیں ملے، کہاں ہیں؟ جب بلایا گیا اور پوچھا کہ تم کہاں تھے اتنی دیر سے، کہنے لگے یا رسول اللہ
آپ سے محبت بڑھانے کا نسخہ ملا تھا، اس لیے چاہا کہ وقفے وقفے سے ملوں، قربان جائیے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم ملتے رہا کرو، تمہارے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ دل نہیں لگتا، اسی لیے اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے۔ نہ صرف دنیا میں ساتھ رکھا، ہجرت میں بھی ساتھ رکھا، خلافت میں بھی اپنے بعد انہی کو رکھا، کسی سفر میں گئے تب بھی اپنے ساتھ رکھا، اب آرام فرما رہے ہیں تو تب بھی اپنے ساتھ رکھا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، فرمایا پھر اس کے بعد میرے صدیق کی، پھر عمر کی، اور دونوں کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا ہا کذا نبعث یوم القیامہ، جیسے تم دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں ساتھ دیکھ رہے ہو، قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ ابو بکر تم مجھ سے ملتے رہا کرو، تم نہیں ملتے تو ہمارا دل نہیں لگتا۔ اگلی سورت سورہ نشرہ ہے، حضور کے سینہ مبارک کی قسم کھائی گئی ہے، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینہ اقدس کو کھول نہیں دیا ہے؟ کہ ہم نے اگر یہ جو ہے پہاڑوں پر قرآن اتارنا ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، سورہ حشر میں فرما دیا، لیکن ہم نے آپ کے سینوں کو وہ قوت اور طاقت عطا فرما دی۔ محبوب ہماری وحی آتی ہے اور آپ اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جو عصر کے درس میں کل تھے حضرات، وہ ذرا اس سے کل کے نقطے کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ رب نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور یہاں فرمایا محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا آپ کے لیے۔ جب کہا جاتا ہے نا یہ آپ کے لیے ہے، تو پھر اندازہ لگا لیجئے وہ رب اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے، اور محبوب کے صدقے میں محبوب کی امت سے کتنا پیار کرتا ہے۔ الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دینکم، دین تو رب کا ہے، رب نے نازل کیا ہے، دین اسلام تو رب کا ہے، شریعت تو اس کی بھیجی ہوئی ہے، تو رب کہتا الیوم اکملت لکم دینی، کہ آج کے دن ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ آگے فرمایا واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتوں کو ہم نے تمام کر دیا ہے، اور یہ دین بھی تو اس کی نعمت ہے۔ رب کہتا دینی، میں نہیں، اس دین کو اون کرو، میری مصطفیٰ کی امت اس دین کو اون کرو، اس دین سے بھاگو نہیں، اس کی پہچان کو اپنی پہچان بناؤ، یہی پہچان تمہیں عزت دے گی۔ جو اس پہچان کو چھوڑے گا ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ یہ میرا دین تو ہے لیکن ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہارا دین بنا دیا ہے، اب اس کے مالک بنو، اس کو اون کرو، اور پھر اس کو اون کر کے اس کی عزت اور شرف کے لیے محنت کرو۔ فرمایا ہم نے تم پر کتنا کرم کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم اس پر راضی ہیں کہ تمہارا دین اسلام ہونا چاہیے۔ ہم بھی کسی سورج کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے، ہم بھی کسی سانپ کی پوجا کر رہے ہوتے، ہم بھی کسی بھینس کے پیشاب کو ناپاکی کو برکت سمجھ کر پی رہے ہوتے، ہم میں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے، ہم تو پیدا ہوئے تھے، مؤذن نے آ کر کہا کہ تو محمد عربی کا غلام پیدا ہوا ہے، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ رب نے ہم سے پیار کیا ہے، اسی لیے مصطفیٰ کا امتی پیدا فرمایا۔ اس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ ایک ایک لمحہ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے، کبھی سر بلند نہ ہو سکے، ہمیشہ جھکا رہے، میرے مولا تو نے کتنا کرم کیا ہے، محبوب کا امتی بنایا ہے۔ مفسرین نے 12 انبیاء کے بارے میں کلام فرمایا ہے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے 12 کا نام لکھا ہے کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی ہے، اور ان میں سر فہرست جناب موسیٰ ہیں، جن کو سب سے زیادہ معجزے دیے گئے ہیں، یہ جنہیں جو ہے رب نے اپنا پاک کلام ان کے اپنے کانوں سے سنوایا ہے، سب سے سر فہرست وہ ہیں۔ پھر 12 ہیں کہ جو اس خواہش کا اظہار کرتے رہے، مولا نبوت لے لے، محبوب کا امتی بنا دے۔ نبی بھی جس امت کا فرد ہونے پر ناز اور فخر کرتے رہے، اللہ رب العزت نے یہ فخر اور یہ اعزاز ہمیں بن مانگے عطا کیا ہے، تو ہمیں اس پر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ سورہ 3 ہے، سورۃ التین کے بعد سورہ اقرا ہے۔
پہلی وحی کے نزول کی آیات ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی نازل ہوئی. اس پر مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ ذکر کیا ہے، ذکر بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو آگے بڑھاتا ہوں. جبریل امی آئے اور جبریل امی نے آ کر کہا اقرأ. حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. قاری فاعل کے وزن پر ہے، سبجیکٹو ناؤن ہے، یعنی پڑھنے والا نہیں. اس کا جو حضرات ترجمہ کرتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ سراسر ناانصافی اور بددیانتی ہے. قاری فاعل ہے، کام کرنے والے کو کہتے ہیں. حضور نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں. تو پھر فرمایا اقرأ، دبایا، بھینچا، چھوڑا اور کہا اقرأ. حضور نے فرمایا ما انا بقاری. تیسری دفعہ پھر اقرأ، بھینچا، حضور نے فرمایا ما انا بقاری. اور چوتھی دفعہ جب وہ سینے سے لگے جبریل امی اور سینے سے لگنے کے بعد چھوڑا تو اب جبریل امی کہہ رہے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہاں مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا، کہتے ہیں کہ تبدیلی کس میں آئی؟ اقرأ ما انا بقاری، یہی تکرار چل رہی تھی نا، اقرأ ما انا بقاری، اقرأ ما انا بقاری. چوتھی مرتبہ میں لفظ کس نے تبدیل کیے؟ جبریل نے، کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو حضور کس لیے نہیں پڑھ رہے تھے؟ اس لیے نہیں پڑھ رہے تھے کہ پڑھوں گا تو صرف رب کے نام سے پڑھوں گا. ما انا بقاری تو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ میں یہ نہیں چاہتا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں تجھ میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں. تو کہہ جس نام سے میں نے پڑھنا ہے پھر پڑھوں گا. فیض نبوت کا وہ فیضان جبریل کو جب میسر آیا تو وہ بھی جان گئے کہ یہ کسی کے نام سے نہیں پڑھیں گے. جب کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، بس اگلی 4 آیات جناب امام الانبیاء نے خود ہی تلاوت فرما دی. تو اس لیے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جبریل نے سینے سے لگایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، نہیں، مصطفیٰ کے سینے کی برکت ادھر منتقل ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ امام الانبیاء کیوں پڑھیں گے، ان کے سامنے ان کے رب کا نام لینا ہوگا. سورہ قدر ہے، شب قدر کی شان کو ذکر فرمایا گیا. شان نزول کے حوالے سے آپ حضرات جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عابدین کا تذکرہ حضور کے سامنے ہوا تھا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش پیدا ہوئی کہ میری امت کی عمریں تو کم ہیں تو ان متقیوں کو تو نہیں پہنچ سکیں گے. رب ذوالجلال نے پوری سورت کو نازل فرما دیا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 ماہ سے افضل اور بہتر ہے. اس ایک رات کی عبادت رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے. بہتر ہے، برابر نہیں. خیر کا لفظ ہے، لیلۃ القدر خیر، خیر کیا ہے؟ خیر ہے، 1000 ماہ سے بہتر ہے، برابر نہیں. کتنی بہتر ہے؟ ہاں کتنی بہتر ہے؟ جس نے کہا ہے بہتر وہی رب جانے کتنی بہتر ہے. اخلاص پیدا کرو پھر دیکھو یہ 1000 10,000 بن جائیں، یہی 1000 20,000 بن جائیں. اس رب نے کہا بہتر ہے، بس کتنا بہتر ہے. وہ رب جب نوازنے پہ آتا ہے تو محبوب کی برکت سے پہلے بھی نواز رہا ہے، آگے بھی نوازتا رہے گا. سورہ بینہ ہے، سورہ بینہ کے بعد سورہ زلزال ہے. قیامت کے احوال ذکر کیے گئے کہ ہر ایک مسقال کے برابر کا بھی اجر اور بدلہ دیا جائے گا، اس کی ساری تفصیل. سورۃ العادیات، صحابہ کی شان نہیں، صحابہ جن سواریوں پر جانوروں پر سوار ہوئے ان کی شان نہیں، ان جانوروں کے جو پاؤں ہیں سم ہیں ان کی شان نہیں، وہ پاؤں جہاں لگے اس زمین کی شان نہیں، بلکہ جہاں وہ پاؤں لگے اور اس پتھر سے جو چنگاری نکلی اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی. کہتے ہیں صحابہ یوں تھے اور یوں تھے. وہ صحابہ جس جانور پر بیٹھ جائیں ان جانوروں کے سم جس پتھر پر لگ جائیں اور اس پتھر سے جو چنگاری نکلے رب ذوالجلال قرآن میں ان کی قسم ارشاد فرما دے تو صحابہ تو پھر صحابہ ہیں، انہیں کون پہنچ سکتا ہے. اسی لیے کہا کن نجوم، ستاروں کی مانند ہے، اور ستارہ ہمیشہ بلندی پر ہوتا ہے. کبھی کوئی ستارہ پستی پر دیکھا نہیں، بلندی ہی بلندی ہے. اس لیے غور و فکر کرنا چاہیے. سورہ قاریہ، القاریہ، مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، یہ اسلوب دیکھیے. ایک وہاں تھا الحاقہ مل حاقہ، یہ سورہ قدر میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب یہاں فرمایا القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. قاریہ کا معنی ہوتا ہے زوردار کھڑک دار آواز، یعنی
پٹاخے دار آواز کہ جس سے کانوں کے پردے ہل جائیں. یہ جب لفظ نازل ہوئے تو بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء جو ہے وہ مایوس ہو گئے کہ جناب یہ معنی کیسے پتہ چلے گا. القاریہ، وہ کھڑکنے والی آواز، زوردار آواز، کسی کو لفظ کا معنی معلوم ہی نہیں. پھر قرآن کہہ رہا ہے مل قاریہ، کیا ہے وہ قاریہ؟ پہلے ہی نہیں پتا تھا، اب وہ تجسس اور بڑھا دیا. قاریہ کیا ہے قاریہ؟ پھر فرمایا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. وما ادراک مل قاریہ، تم کیا جانو قاریہ کیا ہے، جب تک ہم نہ بتائیں. اور پھر آگے بتا دی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن جو انسان جو ہے وہ فراش مبثوث کی طرح اڑتے ہوئے ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ تمہیں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. جناب صدیق اکبر قسم کھا کر کہتے ہیں خدا کی قسم یہ لفظ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ مصطفیٰ کی زبان سے سنے تھے. یہ لفظی تحریف اور معنوی تحریف، یہ دونوں الگ الگ فرق ہے نا. حضور تب سے چیلنج فرما رہے ہیں، یہ چیلنج آج بھی قرآن کا زندہ اور جاوید ہے. بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کی مثال بناتے ہیں. ایک آیا تھا، اس نے کہا میں نے مثال بنائی. کیا مثال بنائی؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. قاریہ کہا تھا نا، کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے قرآن نے کہا تھا مل قاریہ. تب بھی نہیں سمجھ آیا تھا، اس لیے آگے کہا تھا وما ادراک مل قاریہ. جب تک ہم نہیں بتائیں گے تم نہیں جان سکتے کہ مل قاریہ کیا ہے. تو اس نے یہاں کہا الفیل. فیل تو بچہ بچہ جانتا ہے، ہاتھی ہے. تو ملفیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب ملفیل کا سوال نہیں پیدا ہوتا تو وما ادراک ملفیل کا سوال کہاں سے پیدا ہو؟ آگے تو بات تب چلے نا جب پیچھے بات سمجھ نہ آ رہی ہو. پہلی ہی دفعہ جب الفیل سے ہاتھی مراد ہو گیا تو فرمایا تم لفظوں میں بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قرآن کل بھی بے مثال تھا، آج بھی بے مثال ہے، قیامت تک بے مثال ہو. لفظی طور پر بھی کوئی اس کی مثال نہیں بنا سکتا. اس کے بعد سورہ ہمزہ، سورہ تکاثر، مال کی محبت رکھنے والے لوگوں کا تذکرہ ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہلاکت ہے وہ کثرت رکھنے والوں کے لیے، یعنی یہ بھی جمع کر لوں، یہ بھی جمع کر لوں، یہ بھی جمع کر لوں، اسی میں لگے رہ گئے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ پہنچ گئے قبر میں. اور جب قبر میں پہنچے جیبیں ہی نہیں تھی، سب کچھ پیچھے رہ گئے. یہاں تک کہ یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی، نام بھی دنیا والوں نے چھین لیا. دنیا بھر میں کہتے تھے یہ میرے بابا ہیں، یہ میرے پاپا ہیں، یہ میرے ابا جی ہیں، یہ میرے بڑے بھائی لگتے ہیں، یہ میرے دادا ہیں. لیکن جیسے ہی وہ روح جسم سے جدا ہوئی اور سامنے چارپائی پر لٹایا، اب ابا بھی نہیں کہتے میت کو جلدی سے غسل دو. یہ دنیا تو اتنی بے وفا ہے کہ نام بھی چھین لیا کرتی ہے، اور ہم اسی دنیا سے وفا کی امید لگا کر بیٹھے ہیں. فرمایا مال کی کثرت کی آہ کرنے والوں کا حال اور کیفیت یہ ہے حتی زرتم المقابر، کہ اسی میں لگے رہے یہاں تک کہ وہ قبر کو چلے گئے. سورۃ العصر ہے، زمانے کی قسم کھائی گئی. انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے. اور پھر آگے فلاح والے لوگ کون ہیں؟ کہ جو ایمان لے کر آئے، انہوں نے عمل صالح کیے، اور جنہوں نے حق کا ساتھ دیا اور ہمیشہ صبر پر قائم رہے. سورہ ہمزہ، اس کے بعد سورہ فیل میں واقعہ فیل کو تذکرہ کیا گیا ہے. عام الفیل کے سال حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. ابرہہ بادشاہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کے پورے لشکر کے ساتھ آیا تھا کہ آج کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا. اور جب وہ پہنچا ہے، ہاتھی تھے، ہاتھی. اور ان ہاتھیوں کا خاتمہ کیسے ہوا ہے؟ ابابیلوں سے ہوا ہے. اور ابابیل چڑیا سے بھی چھوٹا پرندہ. اور پھر ان کے منہوں میں، اس چھوٹے سے پرندے کے منہوں میں کتنی پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں ہوں گی؟ چلو 10 ہوں گی. ہاتھی مارنے ہیں، 1-2 ہاتھی نہیں مارنے، پورا ہاتھیوں کا لشکر. اصحاب فیل ہیں، ہاتھیوں والے. جتنے ہاتھی اتنے بندے. اور ان کو مارا کس سے جا رہا ہے؟ چڑیا سے چھوٹا جانور. چلو ایسٹیمیٹ لگا بھی لیں تو ایک کے منہ میں 10 کنکریاں ہوں گی. کتنی ہوگی؟ ابابیلیں کتنی ہوں گی؟ کتنا انہوں نے مارا ہوگا؟ فرمایا تمہاری عقل اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی. رب چاہے تمہارے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. رب چاہے ہاتھیوں کو کھایا ہوا بھوس بنا دے ابابیلوں کے ذریعے سے. اسی سورہ فیل کی تفسیر میں زوردار آواز میں آمین کہنا ہے. مولا بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بھی اسی طرح کا لشکر روانہ فرما دے. اللہ تعالی ہمارے فلسطین کی مسلمان بھائیوں کی مدد اور نصرت نازل فرما. لیکن یہ دعا تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے، یہ 1.5 ارب کے قریب مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم کدھر ہیں؟
57-58 اسلامی ممالک، ایٹمی طاقتیں، اور ہم دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ابابیل سے مدد کر دے، ہم میں محمد بن قاسم پیدا کر دے، ہم میں سلطان محمود غزنوی پیدا کر دے. وہ دعائیں کیے چلے جا رہے ہیں. پیدا تو انہی میں سے ہونا ہے. ہم پیدا کریں گے تو پیدا ہوں گے نا، تربیت اولاد کی کریں گے تو. کون ہے جتنا ہم میں سے، ہم جتنے بیٹھے ہیں حضرات، 500-600 جتنی تعداد یہاں موجود ہے، ہم میں سے کون تیار ہے، کس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ کہے کہ میں جہاد پر جا رہا ہوں؟ ہماری کوئی تیاری نہیں. ہمیں اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے. رب نے تو یہ دین ہمیں دے کر ہمارا دین کہہ دیا، فرمایا اس کے مالک بنو، اس کو اون کرو، اس کی عزت، اس کے شرف، اس کے مقام، اس کے مرتبے اور اس کے وقار کے لیے محنت کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوائے ندامت کے ہمارے پاس جواب کچھ نہیں ہے. سورہ قریش ہے، سورہ قریش کے بعد سورہ ماعون ہے، نمازوں میں سستی کرنے والوں کا تذکرہ ہے. اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے جو بالحقیقہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نعت ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب حضور کو یہ تانا دیا گیا، حضور کے اولاد نرینہ جب دنیا سے پردہ کر گئی تو یہ تانا دیا گیا کہ یہ ہم سے لڑیں گے، ان کی تو نرینہ اولاد ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے جواب میں رب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبوب بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دیے کوثر. جو کہتے تھے ان کی نسلیں مٹ گئیں، لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آج بھی زندہ اور جاوید ہے. ان کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. سورہ کافرون ہے، سورہ فتح ہے، اس کے بعد سورہ لہب میں ابو لہب کی اور اس کی بیوی کی سختی کے ساتھ مذمت بیان ہوئی. سورہ اخلاص اللہ رب العزت کی وحدانیت کا وہ منہ بولتا اور عظیم انداز ان 4 آیات کے اندر ذکر فرمایا. تو اس سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے. یہ جو 4 قل ہیں، ان 4 قل کے حوالے سے فرمایا کہ اگر کسی ایسے شخص پر اسے تلاوت کر کے پھونک دیا جائے کہ جس پر کسی کا آسیب یا اثر ہو، اللہ رب العزت ان کی برکت سے، ان کی تلاوت کی برکت سے اس آسیب اور اس اثر کو رفع فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہم سب کو مشرف اور متمتع فرمائے اور اس سلسلے کو اسی طرح دراز فرمائے.